مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے، محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے، وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نیوز میں آتا ہے، کان کھول کر کے سن لو۔ اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے میرے نبی، ان کافروں کا، ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے نبی، جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی، شرک کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا، تو کافر ہو جائے گا انسان، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ کیا مشرک کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے اتر پردیش سے ایک نیوز آئی ہے، لکھنؤ سے 300 مسلمان ایودھیا کا سفر کرتے ہیں، اور شری رام چندر جی کی جو مورتی استھاپت ہوئی ابھی حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، اس مندر کی زیارت کرنے کے لیے 300 مسلمان لکھنؤ سے چل کر کے ایودھیا جاتے ہیں۔ میڈیا ان کو بہت سمان دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہیں۔ معاف کیجئے گا میرے پاس، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں، اور پتھر کے بتوں کے آگے آپ سجدہ بھی کریں، غیر اللہ کے آگے آپ سر بھی جھکائیں، اور غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائیں، اللہ بھی خوش، شیطان بھی خوش، رام بھی خوش، رحمان بھی خوش، یہ نہیں ہو سکتا میرے پاس، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید، ہمارے دین کی پہچان توحید ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی اپاسنا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ الگ بات ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، ورنہ ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی یہی کہا گیا ہے، ایکم برہمادتیہ ناستی نینا ناستی ناستی کنچن۔ اللہ ایک ہے، برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کداپی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ توحید تو ان کے مذہب میں بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک کتاب ہے، انگلش میں اور ہندی میں، بنگلہ میں بھی آپ کو مل جائے گی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔
اسلام اور ہندوازم کے بیچ میں کون کون سی چیزیں سملر ہیں، کامن ہیں، اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے، پورے حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ توحید کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ مورتی پوجا اور بتوں کی پوجا کا تصور ہندو مذہب میں بعد میں آیا ہے۔ شری رام چندر جی ہمارے نزدیک بہت نیک انسان تھے، اپنے دور کے بہت اچھے راجا تھے، مریادہ پروشوتم ان کو کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مان سکتے، ہم ان کو رب نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو رب مانتے ہیں اس کا کرائیٹیریا یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔